السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ سیاست تو اپنی جگہ ظاہر ہے، سیاست پر بات کریں گے پروگرام میں، لیکن دو اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ آج بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، 9 رکنی بینچ ملٹری کورٹس میں سویلینز کا جو مقدمات ہیں اس پر 9 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، جو کل صبح اس کی ہیئرنگ شروع کرے گا۔ دیکھتے ہیں اس کیس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ 3 مہینے پہلے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا آج صدر پاکستان کی جانب سے۔ اگر ماضی قریب کی پچھلے جو 7-8 چیف جسٹسز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹس دیکھیں تو اس میں جسٹس بندیال کو 19 دن پہلے نوٹیفائی کیا گیا تھا۔ جسٹس گلزار صاحب جو ان سے پہلے چیف جسٹس بنے 16 دن پہلے نوٹیفائی کیا گیا۔ جسٹس کھوسا کو 15 دن پہلے نوٹیفائی کیا گیا ایز چیف جسٹس۔ ثاقب نثار صاحب کو 23 دن پہلے، جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب 10 دن پہلے، جواد ایس خواجہ صاحب آنریبل اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان 12 دن پہلے، جسٹس ناصر ملک صاحب کو 6 دن پہلے نوٹیفائی کیا گیا تھا۔ یہ 3 مہینے پہلے عموماً نوٹیفیکیشنز نہیں ہوا کرتے، سو یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ قبل از وقت ان کو اس طرح ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ لیکن کل جو جیسے میں نے پہلے کہا، ملٹری کورٹس میں جو سویلینز کے کیسز چلیں گے، یہ بار بار حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے، بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک کے خلاف یا فوج کے خلاف ایک حملہ تھا جس کی وجہ سے یہ مقدمات چلائے جائیں گے۔ پٹیشنرز یہ پٹیشن لے کر گئے تھے، اس میں لطیف کھوسا صاحب، اعتزاز احسن صاحب پٹیشنر تھے ان کے بیہاف پہ، اور میرا خیال ہے اس میں جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب بھی پٹیشنر، انہوں نے بھی پٹیشن کی تھی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہیئرنگ ہوگی۔ 9 رکنی بینچ ہے جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی نوٹیفائی کیا گیا ہے، وہ بھی اس بینچ کا حصہ ہوں گے۔ 3 ماہ سے لگ بھگ انہوں نے کوئی ہیئرنگ نہیں کی ہے عدالت میں۔ سو دس از اے نیو ڈیولپمنٹ جو ابھی سامنے آئی ہے۔ کل 11:45 پر دوپہر کو یہ ہیئرنگ ہوگی۔ منصور علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ منصور آپ کا۔ مصطفی کھوکھر صاحب سینئر پولیٹیشین ہیں، پارٹی لیس ہیں آج کل، ان کے تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے۔ مراد راز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں استحکام پاکستان پارٹی سے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا منصور، جو ہیئرنگ ہوگی وہ تو کل دیکھتے ہیں کہ کیا کس طرف جاتا ہے یہ معاملہ سارا۔ 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن روٹین تو نہیں ہے، کیوں کیا گیا؟ آپ کے خیال میں کوئی لاجک ہوگی اس کی؟ آپ کے کوئی انالیسس کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی کاشف صاحب، اس میں مختلف پرسپیکٹوز ہیں اس ساری چیز کے۔ میرے خیال میں ایک تو جو چیٹر چل رہی تھی پچھلے کئی مہینوں سے اباؤٹ اے ڈویژن ان دا کورٹ، وہ تو سب کے سامنے ہی ہے۔ میرے خیال میں آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ریپیٹ دیٹ۔ لیکن ایک تو ناؤ وی آر وے پاس دیٹ اسٹیج۔ یہ بھی چیٹر تھی کہ شاید اگلے چیف جسٹس کا رستہ کسی طرح روک دیا جائے گا، موجودہ چیف جسٹس کو شاید کوئی ایکسٹینشن کے پلانز تھے، یا اس قسم کی بہت سی افواہیں جو ہیں پھیلتی تھی نا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کیمپس کی جانب بھی اس قسم کی چیٹرز وغیرہ ہوتی تھی کہ شاید حکومت بس کی ہے، وہ تو گالیاں، وہ تو کھلے عام ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، لیکن حکومت کو اس بات کا شک تھا کہ بیسکلی اس کے پیچھے شاید اس قسم کی کوئی پلان ہے۔ ان کو لگتا یہ تھا کہ شاید اس قسم کے پلان ہے۔ سو ناؤ وی آر وے پاس دیٹ اسٹیج ناؤ۔ آج وہ ختم ہوگی وہ اسٹیج، جب ایک نوٹیفیکیشن ہو گیا تو بات ختم ہو گئی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ ادھر نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس کے بعد جو بینچ بنتا ہے، جو 9 رکنی یہ بینچ بنتا ہے، اس کے اندر وہی ججز جن کو پچھلے کئی مہینوں سے یہ کیسز نہیں مل رہے تھے اب مل گئے، اب اس میں بٹھا بھی دیا۔ موجودہ چیف جسٹس کی جانب سے میں اگر اس کو اٹھا کے دیکھوں بینچ کی فارمیشن، اٹس اے گڈ موو، اٹس اے ویری گڈ موو کہ ایک وہ جو ڈیوائیڈڈ ہاؤس کی جو ایک جاری تھی، امیجری جاری تھی، وہ ختم ہو گئی اب کہ کریں گے تو مل کے کریں گے، واٹ ایور از دا آؤٹ کم۔ آئی ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ ٹو بی دا آؤٹ کم، لیکن کوئی اب ڈیوائیڈڈ ہاؤس نہیں ہوگا۔ اور وہ جج صاحبان جو ایکچولی موجودہ چیف جسٹس کے کیمپ سے کہا جاتا تھا کہ تعلق نہیں رکھتے، میرے خیال میں اب ان کو بھی اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑے گی۔ اب یا تو یہ نہ ہو کہ کل جب اس کی ہیئرنگ شروع ہو تو چند جج صاحبان کہیں ریکیوز کر لیں اس میں سے، اس بینچ میں سے۔ آئی ہوپ دیٹ ڈز ناٹ ہیپن۔ کلیئر ہونا چاہیے، عوام کو پتہ لگنا چاہیے کہ کون سے جج صاحبان جو ہیں ایکچولی اتنے کریٹیکل کیس کو، اتنے سینسٹیو کیس کو اگر ریکیوز کریں گے تب بھی پتہ لگ جائے گا نا کہاں کھڑے ہیں۔ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، سب کا پتہ لگ جائے گا۔ اور فرینکلی اسپیکنگ جو دوسرے دھڑے کے جج صاحبان جن کو کہا جاتا ہے، وہ کہیں یہی جاتے ہیں کہ جی ویری لا ابائڈنگ اینڈ فالوئنگ دا کانسٹیٹیوشن، تو کل یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ وہ اس کیس کو کس طرح سنتے ہیں اور کیا ڈیسیجن دیتے ہیں اس کے اوپر۔ فل کورٹ کی پھر بحث ہوگی، مجھے یقین ہے شروع ہوگی۔
ابھی جب اس کی فارمیشن حکومت دیکھے گی, حکومتی وکلا دیکھیں گے, اس کے اوپر مزید بحث ہوگی. دیکھیں جی, یہ تو آپ کو لگتا ہے یہ بحث شروع ہونے والی ہے, کہیں بھی شروع ہو سکتی ہے؟ ہونا ہی کیوں نہیں ہونی چاہیے, ہونی چاہیے. میرے خیال میں تو اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے کیسز تھے پنجاب کے اندر جو الیکشنز کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی بار بار. پرویز الہی صاحب کا جو کیس تھا, سب کے اندر میرے خیال میں فل کورٹس بننے چاہیے تھے. کیوں نہیں بننے چاہیے تھے. لیکن اگر چلیں دیر آئے درست آئے, اگر اب بن جائیں تو بھی بہتر ہے. اور کیوں نہ بنے, کیوں نہ. اصل تو سوال یہ ہے کہ لیٹ پیپل کم آؤٹ اینڈ اسپیک دیئر مائنڈز ایون سپریم کورٹ کے اندر. اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ وائی ناٹ. یعنی میں تو ہمیشہ سے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کہتا ہے لیٹ پیپل جج, تاریخ جج کرتی ہے اس طرح کی چیزوں کو, ہم کوئی فیصلے نہیں کر سکتے یہاں بیٹھ کے, نہ پولیٹیکلی. تاریخ سیاست کو بھی جج کرے گی, عدالت کو بھی جج کرے گی, دوسرے اداروں کو بھی جج کرے گی. ججز کے حوالے سے نا ہمیشہ جب بھی وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ریٹائر ہونے کے بعد ان کا کنڈکٹ کیسا رہا, انہوں نے کس کیس کے اوپر کیا پوزیشنز لی, یہ سب کچھ ہسٹری میں نوٹ کیا جاتا ہے. اس سے پہلے کی باتیں اور ہوتی ہیں, when they're in the lower courts اس پہ باتیں اور ہوتی ہیں, لیکن سپریم کورٹ میں آ کے کس جگہ کے اوپر. میں بندیال صاحب کے حوالے سے بھی کہوں گا موجودہ چیف, اینڈ آئی ہوپ آئی ڈو ناٹ مطلب ڈو اے کنٹمپٹ اوور ہیئر, ان کے حوالے سے بھی تاریخ لکھی جائے گی کہ انہوں نے کون کون سے کیسز میں کیا کیا پوزیشنز لی. تو اچھی بات ہے, ایک ٹیسٹ کیس ہے, آنے والے چیف جسٹس کا بھی ایک ٹیسٹ کیس یہ بن رہا ہے, اچھی بات ہے, پتہ لگنا چاہیے. لیٹس سی ویئر اٹ گوز. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تشریف لے آئے ہیں, تو ان سے بھی وہ ظاہر ہے بیکاز ہی از آلویز ٹیکن دیز پوزیشنز, جو وکیل بھی ہیں, خود بھی ہیومن رائٹس جو کمیٹی تھی اس کے ممبر بھی تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو پارلیمانی کمیٹی تھی اس کے بھی ممبر تھے. مراد رانا صاحب, میں سیاست پہ آتا ہوں آپ کے پاس. ذرا میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا مائک لگ جائے, میں ان سے ذرا پوچھ لوں کہ ویئر ڈز ہی اسٹینڈ آن دس. یہ میں نے ابھی پوری مصطفیٰ صاحب ایک تفصیل بتائی ہے کہ کیسے پچھلے 7-8 جو چیف جسٹسز ہیں ان کی جو نوٹیفیکیشن ہوئی ہے وہ 23 دن سب سے زیادہ جلدی جو ہوا وہ ثاقب نثار صاحب کا ہوا تھا. آج 3 مہینے پہلے یہ ٹو سی ایز اے نارمل روٹین میٹر, یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی چیز کو پریمپٹ کر کے, کوئی چیز دیکھ کر کے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, یہ دیکھ کر اس کا فیصلہ کیا گیا؟ میرے خیال سے ماضی کے نوٹیفیکیشنز کو دیکھنا پڑے گا سب سے پہلے کہ وہ کب ہوئے. میں نے بتایا بھی, بندیال صاحب 19 دن, جسٹس گلزار 16 دن, جسٹس آصف سعید کھوسا 15 دن, ثاقب نثار صاحب 23, جسٹس جمالی 10 دن, جواد خواجہ صاحب 12 دن, ناصر الملک صاحب 6 دن. اور اگر 3 مہینے پہلے کیا گیا ہے تو پھر اس سے میری اپنی انٹرپریٹیشن تو یہ ہے کہ لوور جوڈیشری کو ایک پیغام دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے کہ جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں ان میں شاید کل ایک امپورٹنٹ کیس بھی لگا ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے لسٹ کیا گیا ہے, جو 9 رکنی بینچ بنایا گیا, جو بینچ بنا ہے. تو ایک پیغام دیا گیا ہے شاید حکومت کی جانب سے, اور حکومت نے اس کے اندر ظاہری بات ہے سب کے علم ہے کہ جوڈیشری کے اندر ایک ڈیوائڈ موجود ہے. اس ڈیوائڈ کا حکومت فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کے جو پہلے کے فیصلے تھے, صدر حکومت نہیں ہے جی, صدر پاکستان حکومت تھوڑی ہے. نہیں, یہ نوٹیفیکیشن لا منسٹری نے موو کیا نا. ہاں, لیکن وہ ہولڈ کر کے بھی بیٹھ سکتے تھے بیکاز وہ کہہ کے ابھی بہت ٹائم پڑا ہے, میں کبھی بھی کر سکتا ہوں. لیکن یہ وہ صدر صاحب اب اپنا خود بتائیں گے کیوں, لیکن گورنمنٹ نے موو کیا, لا منسٹری نے سمری انیشیٹ کی, تو تبھی اس کے اوپر یہ فیصلہ ہوا نا. یہ صدر صاحب نے کوئی خود سے تو نہیں کر دیا, تو حکومت تو باقاعدہ اس میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دا لارجر پکچر ہمارے لیے پچھلے 1.5 سال جو گزرا ہے وہ بڑا انفارچونیٹ اس حوالے سے رہا ہے کہ جوڈیشری کی جو ڈویژن ہے اس نے اس ملک میں رول آف لا, کانسٹیٹیوشن, ان ساروں کی جو سینکٹیٹی تھی وہ بالکل ختم کر کے رکھ دی ہے. اور حکومت نے ڈیلیبریٹلی اس ڈویژن کا ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کی ہے. وقت سے پہلے انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن کر کے اسی ڈویژن کو ہوا دینے کی کوشش کی ہے. اب کل جو ایک بڑا اہم کیس لگا ہے, سابق چیف جسٹس صاحب اس کے اندر پٹیشنر ہیں, اور بھی کچھ 2 لوگ پٹیشنر ہیں, اعتزاز صاحب بھی پٹیشنر ہیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے. 9 رکنی بینچ ہے, اس کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی شامل ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا پروسیڈنگز ہوتی ہیں اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. پہلی دفعہ لارجر بینچ بنا ہے, اور بنا تھا پہلے بھی, ہاں, لیکن اس چھوٹا ہو گیا. وہ شروع بڑا ہوا تھا, ختم چھوٹے میں ہوا. ہاں, لیکن اس کے اندر پھر بھی سوالات یہ اٹھے تھے کہ جو ججز تھے کچھ, کیا یہ دوبارہ ہو سکتا ہے فل کورٹ کی آواز آئے کہ جب پورا کورٹ کیوں نہیں بناتے, 9 جج کیوں نہیں؟ 7 سینئر موسٹ ججز تو اس کے اندر موجود ہیں, جو پہلے نمبر سے لے کے 7ویں نمبر تک سب سینئر اس کے اندر موجود ہیں.
قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے اندر تو آپ یہ موجود کہہ رہے ہیں کہ آپ اب اس موجود میں ہیں. کوئی وجہ نہیں بنتی اس پہ اعتراض کرنے کی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ فی الحال تو کوئی وجہ نہیں بنتی ایسی، لیکن اب کل کا دن دیکھتے ہیں کہ اس پروسیڈنگ میں اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب آنریبل جج ہیں، انہوں نے بیٹھنے سے گریز کیا ہے بینچز میں، ان کو شامل بھی نہیں کیا گیا. یہ بھی ایک زیادتی تھی ان کے ساتھ کہ سینئر موسٹ جج ہیں آفٹر چیف جسٹس، اور ان کو کسی بینچ میں شامل نہ کرنا وہ بھی ایک اچھا پریسیڈنٹ نہیں تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے، اور بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے. لیٹس ہوپ کہ جو اسپیس جو سیڈ ہوئی ہے اس کے اندر ہم بہتر راستہ نکال سکیں. بہت لڑائیاں ہو گئی ہیں آپس میں، بہت اس ملک کے اندر ڈویژن ہو گئی ہے، پولرائزیشن ہو گئی ہے، اور سپریم کورٹ وہی رول پلے کرے جو آئین اور قانون کے مطابق اس کو کرنا چاہیے تھا پہلے دن سے. اگر یہی مسئلے لاجب بینچز کی طرف سے آتے تو ان کی فل کورٹس کی طرف سے آتے، فل کورٹس کی طرف سے آتے، فل کورٹس آتے. I don't know why people are afraid of making. You really don't کہ کیوں نہیں بنتے؟ دیکھیں اس کیس میں مجھے میں سمجھ، ہمیں جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی نا اس کیس میں جو پولیٹیکل کیسز تھے نہیں بنائے گئے، اس کی بڑی وجہ ایک خوف تھا بینچ کے اندر بھی کہ سپلٹ خطرناک صورت اختیار نہ کر جائے. یہ خوف سب سے بڑا خوف. اب نہیں ہوگا، ابھی بھی ہو سکتا ہے. آئی تھنک ناؤ ٹو مچ واٹر انڈر دا برج ناؤ. ٹائم کتنا رہ گیا؟ چھٹیاں شروع ہو گئی سپریم کورٹ کی. نہیں، اس کے اندر جو کوسچن آف لا ہے منصور بھائی، وہ کوسچن آف لا میرے خیال میں ایسا ہے کہ جس کے اوپر ایک مختلف پوزیشن لینا مشکل ہو جائے گا، بڑی مشکل ہوگی، بہت مشکل ہوگی، اور پھر سوالات جنم لیں گے. جس طرح ہم یہ سمجھتے رہے کہ اگر فل کورٹ بنتی تو اس کے اندر کوئی معزز جج صاحب سپریم کورٹ کے، ان کے لیے یہ کہنا مشکل ہوتا کہ 90 روز کے اندر الیکشن نہیں ہونے چاہیے. تو آبویسلی، لیکن وہ ایک انٹرنل جو پالیٹکس جس کو بینچز کے اندر انکلوڈ نہ کرنا، اعتماد میں نہ لینا، وہ حاوی رہی ان چیزوں پہ. لیکن آئین واضح طور پہ گنجائش نہیں چھوڑتا ان کے پاس کہ وہ کچھ ایسی پوزیشنز لے لیں. اور پھر آفٹر آل کچھ جو جج، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، منصور علی شاہ صاحب، اطہر منیلا صاحب، یہ بڑے فیئسلی انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ ججز ہیں. بہت سے اطہر صاحب میرا خیال نہیں ہے، وہ چھٹی پہ جا رہے ہیں اس بینچ کے اندر، شاید نہیں ہے. تو لیکن میں ویسے جنرلی بات کر رہا ہوں کہ دوبارہ پڑھ لیں تو میرا نہیں خیال ہے اطہر صاحب، کیونکہ مجھے جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ کہ وہ ان کی آلریڈی چھٹی، ابھی تو وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ آ گیا ہوگا کہ کون کون اس کے آئی تھنک اٹس ٹیکن فرام دیئر اونلی. یا آئی ڈونٹ تھنک ہی از اے پارٹ آف دی بینچ. ہاں، تو اس کے اندر جو باقی بھی جو سارے جو ججز ہیں وہ سارے کے سارے بڑے فیئسلی انڈیپینڈنٹ ججز ہیں. تو ایسی بات کوئی نہیں ہے کہ وہ، لیکن یہ انفارچونیٹ رہا کہ ہم سپریم کورٹ کو اتنا ہم نے پولیٹیسائز کر دیا، خود وہ پولیٹیسائز ہو گئی کہ ایونچولی سیاست جو ہے وہ اتنی زہر آلود ہو گئی کہ ایک فریق ایک فیصلہ نہیں مان رہا، دوسرا فریق دوسرا فیصلہ نہیں مان رہا. جو ہمیں سوٹ کرتا تھا ہم نے مان لیا، جو انہیں سوٹ پی ٹی آئی کو نہیں کرتا تھا وہ انہوں نے نہیں مانا. تو ہونا نہیں چاہیے تھا. اور اب موقع آ رہا ہے، تو میرے خیال سے یہ فل کورٹ کا جو پریسیڈنٹ ہے اسی کو مینٹین کرنا چاہیے. جوڈیشری کے اندر جو ڈویژنز ہیں وہ ختم ہونی چاہیے. رول آف لا اگر معاشرے میں نہیں ہوگا تو پھر تو لا آف جنگل ہے. تو ہمارے ہاں تو ہے نہیں، آبویسلی. اب وہ ہابز نے ایک بڑی فیمسلی اس نے کہا تھا کہ جب جنگل کا قانون جہاں پہ ہو وہاں پہ لائف از شارٹ اینڈ بروٹش. تو ہوپ فلی لیٹس ہوپ کہ یہ ایک شارٹ والی بات نہیں، بروٹش اٹ از. مراد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اگر آپ کو آواز آ رہی ہے یو اسمائلنگ، سو دیٹ مینز یو کین. میں منصور سے ایک سوال پوچھ کے پھر ذرا سیاسی بحث کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہوں، اگر آپ اس میں بھی ایڈ کرنا چاہیں. ڈو یو سی کچھ نظر آ رہا ہے کہ جس جو تقسیم کی بات بار بار عدلیہ تقسیم ہے، بڑی ویزبلی تقسیم تھی عدلیہ، آپ نے دیکھا. یو تھنک کہ اس کیس، یہ کیس وہ جو ڈویژنز ہیں، وہ جو فریکچرز ہیں، وہ مزید نکل کے سامنے آئیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ 2-3 مہینے رہ گئے ہیں، نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب کیس سنیں گے گھر جائیں گے؟ پچھلے 2-3 ہفتے سے نا جو کچھ کورٹ رپورٹر سے میری بات ہوئی جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بندیال صاحب جو ہے نا وہ تھوڑا سا ذرا سافٹ ہو گئے ہیں، نسبتاً سافٹ ہو گئے ہیں. شاید میں بھی دیر از اے ریزن کہ جس طرح ان کا بھی تو 3 مہینے کا ٹائم رہ گیا نا، تو ایک اچھی لیگسی، ایک جوائنٹ بینچ کی، پورے سپریم کورٹ کے جوائنٹ بینچ کی ایک وہ امیجری چھوڑ کے جانا چاہیں گے. وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے بارے میں جب کل کو لکھا جائے تو یہ لکھا جائے کہ اپنے بردر ججز کو جو ہے وہ ساتھ نہیں رکھ سکے. سو میرا خیال میں یہ پاس دیٹ اسٹیج، لیکن اس کا جو فائنل آؤٹ کم ہے، گورنمنٹ کم آؤٹ ان سے ایک فل کورٹ کا ہے؟ میرا نہیں خیال 7 سینئر موسٹ ججز ہیں، آ گئے نا، آگے. میرا نہیں خیال اب وہ یہ پوزیشن لیں گے، اب نہیں لیں گے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ،
اس فوجی عدالتوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے جو پوزیشنز لے لی ہیں پچھلے چند ہفتوں کے اندر. پیپلز پارٹی نے کیا پوزیشن لی؟ مطلب جس طرح یہ آ رہا ہے کہ جناب ان کی اعتزاز صاحب کی اور لطیف کھوسہ صاحب ان کی تو رکنیت معطل ہوگی. وہی تو کہہ رہا ہوں. تو وہ دونوں کی کیا پوزیشنز ہیں؟ تو پاکستان بٹ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اوکے میں پھر یہ ذرا سوال پوچھ لوں, یہ اس پٹیشن کی وجہ سے معطل ہوئی ہیں؟ کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو پولیٹیکل پوزیشننگ پوسچرنگ نظر آئی ہے دونوں کی, وہ ذرا زیادہ بڑا ایشو ہے. آپ کو لگتا ہے پٹیشن اگر میں ٹائمنگ اٹھا کے دیکھوں تو لگ تو یہ رہا ہے کہ اسی وجہ سے, ورنہ اگر ایسا ہوتا تو پہلے بھی ہو سکتا تھا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ہمارے پاس ایک افیکٹ ہی بیٹھا ہوا ہیونگ سیڈ دیٹ, میں ان کے علاوہ بھی رضا ربانی صاحب کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوا. رضا ربانی صاحب نے تو اسٹریٹ فارورڈلی سینٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں اس کے خلاف ہوں اور یہ غلط ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوا. لیکن ان دونوں کی ممبرشپس جو ہیں وہ آپ نے سسپینڈ کر دی. ٹھیک. مراد راز صاحب, یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو دس, آپ سیاست کے اوپر بات کریں. آپ نہیں, میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا. کاشف صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی تھنک کہ اگر فل کورٹ بینچز کو شروع سے پریفرنس دی جاتی تو آج ہم یہاں نہ کھڑے ہوتے اس ڈویژن پہ, ان سب چیزوں پہ, کیونکہ وہ سارے کوسچنز اور خود بخود وہ آنسر ہو جانے تھے, وہ کوسچنز کبھی کھڑے نہ ہوتے. دوسری چیز, بڑا امپورٹنٹ کیس ہے, دیٹ از ٹمورو. آپ اس میں جو سب سے بڑی چیز دیکھنے والی ہوگی کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جی بنتا 9 رکنی بینچ ہے, اس کے بعد رہ 3-4 لوگ جاتے ہیں, 5. سو آئی ایم ریئلی ہوپنگ کہ کیونکہ کل اگر یہ کام شروع ہو گیا تو پھر یہ چیز آگے ڈیلے ہوتی دیر ول بی نو اینڈ ٹو اٹ, جسٹ لائک دی ادر تھنگس. ہاں, لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, اس میں جب 9 رکنی بینچ بنا تھا, اگر آپ کو یاد ہو پچھلے کیس میں جس کا ایونچولی فیصلہ 3-2 کا آیا, الیکشنز جو ہونے تھے, اس میں 2 ججز کے اوپر اعتراض تھا, جو حکومت نے اعتراض کھڑا کیا تھا, جسٹس مظاہر صاحب پر اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب پر, جنہوں نے ایک اور کیس کے اندر جو سروس کیس تھا اسے سو موٹو لینے کا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہا. 2 ججز کے بارے میں کہا گیا, حالانکہ مائنڈ اپنا 4 ججز نے دے دیا تھا, بس 2 نے یہ لکھ دیا کہ ہم اپنا مائنڈ دے چکے ہیں, اگر آپ نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں. اس وجہ سے ایک 5 رکنی بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا گیا تھا. ظاہر ہے اس میں آلریڈی فیصلے شارٹ نوٹس یا ڈسینٹنگ نوٹس آ چکے تھے, ان کا ویو آ چکا تھا. اس کیس میں آپ کو لگتا ہے کہ 9 رکنی بینچ قائم رہے گا, یا یہاں پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ کٹائی صفائی ستھرائی ہوتی رہے گی ساتھ ساتھ؟ دیکھیں, اس پہ ہم صرف ہوپ ہی کر سکتے ہیں کہ کل صبح یہ چیز کٹھی رہے اور آگے چلے, کیونکہ دیکھیں آپ نے کیس کی نوعیت بھی دیکھنی ہے, کتنا امپورٹنٹ کیس ہے یہ. آئی تھنک اٹس ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کیسز ان دا ریسنٹ ہسٹری. تو اس لیے اللہ کرے کہ یہ 9 رکنی بینچ ہی رہے اور کل کوئی اس میں سے ریکیوز نہ کرے, اینڈ دین موو فارورڈ, تاکہ اس کا فیصلہ آئے اور پھر آگے چلیں. جنرلی اسپیکنگ, میں پھر اگین میں ذرا ان کے لا بیک گراؤنڈ کا مصطفیٰ صاحب کے فائدہ اٹھاؤں. یہ مشاورت تو پہلے ہو جاتی ہے نا بینچ تشکیل دینے سے پہلے, یا نام پہلے نوٹیفائی ہوتے ہیں, ججز دین ڈیسائیڈ کہ ہم نے کرنا ہے. دیکھیں, یہ پروگیٹو انڈر دا ایگزسٹنگ رولز تو چیف جسٹس کا ہی ہے, اور اس کے اوپر جو سپریم کورٹ رولز ہیں وہ پھر ایک مختلف پوائنٹ آف ویو ہے, اور جو قاضی صاحب کا رہا ہے اور دیگر لیگل فرٹرنیٹی میں بھی یہ کہ آپ کو بینچز کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر لارج ہارٹیڈنس دکھانی چاہیے, ڈفرنس آف اوپینین رکھنے والے ججز کو بھی انکلوڈ کرنا چاہیے. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے جو حوالہ دے رہے تھے, جو اس سے پہلے جو بینچ ٹوٹا اور اس میں جب معزز جج صاحبان کم ہوتے گئے, اس کے اندر بھی 90 روز الیکشنوں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا. اب جس طرح جسٹس اطہر منیلا کا اس کے اندر جو آرڈر تھا, اس کے اندر انہوں نے بڑا واضح لکھا کہ 90 دن کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کیا اسمبلی ٹوٹی ٹھیک ہے یا غلط ٹوٹی, ان کا ایک آبزرویشن تھی, لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ یہ معاملہ جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر آلریڈی پینڈنگ ہے, 3 ججز نے یہ لکھا. ہاں, تو ہمیں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے, اور اس کے بعد پھر بلکہ جسٹس منصور نے کہا کہ ان کو پابند کریں کہ 3 دن کے اندر فیصلہ کر کے بھیجیں, تاکہ یہ جو پروسیس ہے یہ پورا ہو. مور ٹو ڈو وتھ پروسیجر کا بیسکلی. تو ابھی بھی جو ایشو ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اعتزاز صاحب چلیں پٹیشنر ہیں, اس کے اندر فیصل صدیقی صاحب بڑے نامور وکیل ہیں, وہ پٹیشنر ہیں, لیکن جو تیسرے پٹیشنر ہیں وہ سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے جواد ایس خواجہ صاحب. اور جو ایشو ہے وہ ایشو ہے سینسٹیو کہ جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت حکومت میں بھی ہیں ان کے اندر بھی ایک طبقہ ہے. رضا ربانی صاحب کا ابھی منصور بھائی نے ذکر کیا, اور ان کا ایک اوپینین ہے, دیگر لوگوں کا پولیٹیکل پارٹی کا ایسا اوپینین کھل کے سامنے نہیں آیا اس پہ.
جب وہ کیبنٹ کے اندر ایک ڈسکشن اس کے اوپر ہوئی تو پھر اس وقت تو تمام کیبنٹ نے اس کو انڈورس کیا. دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کاشف بھائی کہ جو 9 مئی کا جو وینڈلزم ہوا ہے, جو آسن ہوا ہے, ان کے جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کو ٹرائی ہونا چاہیے. لیکن اس کے اندر اب بڑا سوال یہ کہ ہماری جو 75 سالوں کے اندر جو ہماری جوڈیشری ہے, ہمارے ملک کا جو کرمنل لیگل سسٹم ہے, وہ اپنی وہ ساکھ ہی نہیں بنا سکے. آج کسی کو اعتبار ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارا جو کرمنل لیگل سسٹم ہے یہ جسٹس ڈیلیور کر سکتا ہے. برطانیہ کے اندر رائٹس ہوئے, ججز اپنے جو وہاں پر جو ٹائم تھا اس سے زیادہ بیٹھے, راتوں کو بیٹھ کر ویڈیوز دیکھ کر لوگوں کو سزائیں دی گئی. وہ نسلی فسادات تھے. آپ نے امریکہ میں دیکھا کیپٹل ہل کے حملے کے اندر ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور ساروں کو سزائیں دی گئی. تو ہم بطور معاشرہ, بطور ریاست اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے کہ یہ جو وینڈلزم اور It should be okay. It cannot be okay. It is not okay. It can't be okay. لیکن دا پوائنٹ از کہ یہ جو بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ٹرائی ہونے چاہیے فوجی عدالتوں میں یا ٹرائی ہونے چاہیے نارمل جوڈیشری میں. اگر ہماری نارمل جوڈیشری کے اوپر تمام فریقین کو اعتماد ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ یہ وہیں پہ ٹرائی ہو رہے ہوتے. آج ان پہ بھی اعتماد کی کمی ہے کہ جی ہمارا پروسیس اتنا سلو ہے, پولیس کی جو ایویڈنس کلیکشن ہے وہ ایسی پیتھیٹک ہے کہ اس کے اندر فیصلے ہی نہیں ہوتے, اور پھر ملزم جو ہے وہ تاخیر کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بہت بڑا آرگیومنٹ ہے کہ جی آپ ایک سویلین اس میں نارمل کورس میں کیا آپ سویلینز کو ٹرائی کر سکتے ہیں ملٹری کورٹ سے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. 9 رکنی بینچ فیصلہ کر دے گا. 9 رکنی بینچ اس کے اوپر اپنی رائے دے گا. آپ دیکھتے ہیں کہاں جاتا ہے معاملہ. تھوڑی سیاست میں بات کریں گے. ہو چکے ہیں. ہاں سوری, ٹرائلز ہو چکے ہیں سویلینز کے پچھلی حکومت کے دوران. پچھلی حکومت میں ہوئے ہیں ٹرائلز. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ تھوڑی پالیٹکس کے اوپر بھی بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. تھوڑا سا سیاست پہ بات کر لیتے ہیں. ظاہر ہے یہ پہلے فیز میں تو جو بینچ بنا اور جو نوٹیفیکیشن ہوا چیف جسٹس صاحب کا, اس پہ بات کی. میں ذرا تحریک استحکام پاکستان پارٹی تحریک میں I don't know why I keep saying this. I don't know why I keep saying this. I just keep making this. ایک ہی بات ہے, تحریک ختم ہو چکی. تحریک ختم ہو چکی ہے. اب استحکام پاکستان پارٹی ہے. بس مراد صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جس قسم کا ٹیک آف توقع کی جا رہی تھی اس طرح کا ٹیک آف ملا نہیں آپ کو؟ ایسا لگتا ہے اٹس اے سنکنگ شپ. نہیں کاشف صاحب, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہر بندہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ 10 دن ہوئے پارٹی کو بنے ہوئے تو اٹ ول بی لائک اسکائی راکٹنگ. آپ دیکھنا ہماری ایک اور پریس کانفرنس پہ بھی آگے آ رہی ہے کچھ دنوں میں, اور آپ کو اور لوگ نظر آئیں گے جو شامل ہو رہے ہیں. اور مجھے سب لوگ کہتے ہیں کہ جی جس طرح کہ جی لوگ ووٹر کہاں سے آئیں گے. دیکھیں ہماری نمبر 1 پرائیورٹی جو اس وقت ہے نا وہ ہے الیکشنز. اور اس وقت سر پرائرٹی تو الیکشن جیتنا ہونی چاہیے نا. لڑنا الیکشن تو کوئی بھی لڑ سکتا ہے, مجھے کہ میں بھی لڑ لوں گا. اصل مسئلہ الیکشن جیتنے کا ہے. اینڈ یو ڈونٹ لک لائک وننگ الیکشن. الیکشن لڑتے ہی آپ جیتنے کے لیے, ہارنے کے لیے تو کوئی بھی نہیں لڑتا. سو اس لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نمبر 1 پرائورٹی وہ ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ دیکھنا کہ ود ان ڈیز آپ کو چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. پہلی پریس کانفرنس ہوئی, آج اس کو 10 دن ہو گئے ہیں. اگلی پریس کانفرنس ود ان دا نیکسٹ فیو ڈیز. عید کے بعد آپ کو ایکٹیویٹی نظر آئے گی آن گراؤنڈ. آپ کو انشاءاللہ تعالی سٹیپ بائی سٹیپ, اور یہ نہیں میں آپ کو کہہ رہا جی کچھ ہفتوں کے بعد کچھ مہینوں کے بعد, بالکل بھی نہیں. آپ کو ویکلی چیزیں نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالی سٹارٹنگ آفٹر عید. ہاں لیکن کیا مقابلہ کس سے آپ کا لارجلی؟ آپ کو پوری پی ڈی ایم سے مقابلہ کرنا؟ دیکھیں اس وقت تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وی آر ایبسولوٹلی انڈیپینڈنٹ پارٹی ہیں ہم ایک. اور مجھے جو کہا جا رہا ہے نون لیگ کی بی ٹیم, باتیں بڑی باتیں کی گئی, نون لیگ کی بی ٹیم ہے, سب چیزیں. بالکل بھی ایسا کوئی چکر نہیں ہے. میری جہانگیر ترین صاحب سے بات بھی ہوئی تھی جب وہ لندن جا رہے تھے, تو وہ اپنے پرائیویٹ وزٹ پہ گئے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں کہ نواز شریف کو ملنا یا کوئی ایسی چیز. نہ ہماری کسی سے بات چیت ہو رہی ہے پی ڈی ایم کے اندر, اور نہ ہمارا اس وقت کوئی پلان ہے کسی سے بات کرنے کا. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے کے پاس جا کے کوئی جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. دیکھیں وہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ایٹ دا ٹائم آف دی الیکشن 2 چیزیں ہوتی ہیں کاشف صاحب, میں آپ کو بتاؤں. ایک ہوتی ہے الیکشن سے بالکل پہلے, الیکشن لڑنے کے لیے اگر آپ نے کسی کے ساتھ بات کرنی ہے. ایک ہوتی ہے الیکشن کے فوراً بعد حکومت بنانے کے لیے. سو وہ دونوں چیزیں تب ہوں گی, پہلے کلیئرٹی تو آ جائے کہ الیکشن آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. ٹھیک, جو کہ میرے پاس انفارمیشن ہے کہ اکتوبر کے اندر الیکشن ہے.
مجھے تو یہ ابھی تک جو نہیں دیکھیں. اچھا میں ایک چیز اور بتا دوں, ایک چیز جی جی ایک چیز صرف لاسٹ تھنگ, کہ جو میرے پاس آج تک کی انفارمیشن ہے ایکسکیوز می, وہ یہ ہے کہ الیکشن ہے ان اکتوبر یا لیٹسٹ بائی 10 نومبر. مگر پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ ہر روز چینج ہو رہی ہے, ہر گھنٹے کے بعد چینج ہو رہی ہے. تو میں آپ کو ابھی بجے ہیں 8:45, میں آپ کو 11 بجے تک کنفرم کر رہا ہوں اگلے گھنٹے کے لیے کہ اکتوبر یا نومبر 10 تک الیکشن. میں تو آپ کو 1 مہینے کے لیے کنفرم کر دوں گا کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن, مہینے بعد پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا. اصل مسئلہ تو اس وقت ہوگا جب میں صرف 1 گھنٹے پہ جا رہا ہوں. تحریک یہ استحکام پاکستان, سوری تحریک پہ کیا کروں یار, مجھے طریقے ہر جگہ طریقے. اچھا مجھے لگتا ہے ویسے مراد راز صاحب آپ نے ساتھ دیا ہے سر, آپ تھے تحریک میں نا, میں تو آپ کو دیکھ کے مجھے تحریک ہی یاد آتی ہے. مجھے کیا دیکھیں آپ کا یہ حال ہے, آپ سوچیں کہ کبھی کبھار جب یہ لوگ جلسہ کرنے جائیں گے یہ ان کا نام لینا شروع کر دیں, ہمارا لیڈر. نہیں غلطی ہوگی, یہ ہوگا. ابھی بھی ہم خیر بریک کی بات بریک میں جاتے ہیں. ہیو دے ٹیکن آف, ڈو یو تھنک کہ دے لک لائک ٹیکنگ آف, ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کاشف بھائی دیکھیں, دا پوائنٹ از کہ پچھلے 4 سالوں میں اس وقت ملک کی کون سی بڑی سیاسی جماعت ہے جو اقتدار میں نہیں رہی؟ پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, جے یو آئی. اور کیا ملک کے مسائل حل ہوئے؟ 13-14 اور بھی ہیں. اگر 105 پولیٹیکل پارٹیز اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہیں تو 106 اگر آ جائے یا 107 آ جائیں تو کیا فرق پڑے گا؟ جو ملک کے مسائل جہاں پر ہم نے 75 سالوں میں تمام فریقین نے مل کر, اس کے اندر کوئی ایسا فریق بری و ذمہ نہیں ہے, کوئی ڈسٹنکشن نہیں, اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے. 75 سالوں میں ماشاءاللہ, چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے سیاستدان ہو, چاہے ہماری جوڈیشری ہو, چاہے ہمارے جرنلسٹس ہوں, چاہے ہمارا کاروباری طبقہ ہو, سب نے مل کر ہم نے پوری کوشش کر کے ملک کو اس مقام پر پہنچایا. اگر یہاں پر ہم نے پہنچنے کے بعد بھی یہ سبق نہیں سیکھنا کہ ہم اگر یہ 22 کروڑ جو لوگ ہیں کہ یہ ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں, یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں, جو یونان کے اندر جو حادثہ ہوا اس کے اندر آپ نوجوانوں کی تعداد دیکھیں, ان کے پیچھے فیملیز کے حال دیکھیں. کوئی اس ملک کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے اپنی جان خطرے میں ڈال کے. تو اس ملک میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کا جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے یا کوئی ہوپ ہے ان کے لیے موجود ہو. تو پولیٹیکل پارٹیز کا بننا یا نہ بننا اس ٹائم پر آ کر میرے خیال میں اممیٹیریل ہو چکا ہے. ہمیں بیٹھ کر وہ بڑے فیصلے جو کرنے ہیں وہ ابھی بھی ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم نے اس ملک کو چلانا کس طرح ہے, کہ ہماری جو منیمم جو سٹینڈرڈز ہیں وہ ہمارے کیا ہوں گے, ہماری جو منیمم ریڈ لائنز ہیں وہ کیا ہوں گی. اور میرے خیال میں جو ہماری منیمم ریڈ لائن ہونی چاہیے ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے, ہر فریق کے لیے, جوڈیشری کے لیے, بیوروکریسی کے لیے, میڈیا کے لیے, وہ ہیں جی آئین ہونا چاہیے, آئین پاکستان. اور آئین پاکستان ایگزیکٹلی. اور اس کے اندر بھی آرٹیکل 8 سے شک 8 سے لے کر 28 تک یہ آئین کا دل ہے, یہ آئین کی روح ہے. اس کے بعد والے جو آرٹیکلز ہیں وہ تو کیا حکومت, اسمبلیاں, الیکشن, آڈیٹر جنرل, وہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں بٹ ان کو سائڈ پہ رہنے دیں. جو اصل روح ہے کانسٹیٹیوشن کی وہ 8 سے 28 تک ہے کہ آپ انسان کی عزت نفس کو پروٹیکٹ کریں گے, آپ کو رول آف لا ہوگا اس ملک کے اندر, قانون کی حاکمیت ہوگی, کسی کے مواقع دیں گے اس کو, ایکول اپرچونٹیز. اور یہ ہمارا جو سوشل کانٹریکٹ تھا ریاست کا اس ملک کی عوام کے ساتھ, وہ اتنا ہمارا اس وقت فریکچر ہو چکا ہے کہ لوگوں کا اس ملک اور اس ملک کے نظام کے اوپر سے اعتماد اٹھ چکا ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز کا بننا یا نہ بننا ارریلیونٹ ہے میرے خیال سے. اس طریقے استحکام پاکستان پارٹی کو دیکھ یار, حد ہو گئی, کیا ہو گیا, میرا تو بس ختم. ہاں جی, میں منصور سے پوچھ لوں. منصور, استحکام پاکستان کو دیکھ کر آپ کے خیال میں اس ٹائم کرنٹ جو حکومت ہے, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, دونوں زیادہ ٹینشن کس کو ہو رہی؟ مراد راز صاحب جو ہے نا, میں ان کے حلقے کا ووٹر ہوں, ان کے حلقے سے میرا تعلق ہے, اور بڑے عزت احترام کے ساتھ مراد راز صاحب اگر آج وہاں پہ اپنے پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے تو بہت بری طرح ہاریں گے. یہ ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ ترین صاحب لندن گئے ہوئے ہیں. آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اون چودھری صاحب بھی لندن پہنچ گئے ہیں. اب چلیں وہ تو پرائیویٹ وزٹ پہ گئے ہوئے تھے, بٹ دیر از سم تھنگ کوکنگ اوور دیئر. لندن کے اندر کچھ نہ کچھ. میں مراد راز صاحب ابھی اس کو ڈینائی کر رہے تھے. خواجہ آصف صاحب 2 دن پہلے میرے شو کے اندر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے اوپنلی کہا کہ بالکل ہمیں ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے.
انہوں نے کلیئر. اب نا دس از کمنگ فرام خواجہ آصف, کوئی اور نہیں ہے, کوئی بی کیٹیگری کا لیڈر نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب از امنگس دا ٹاپ 5 آف نون لیگ, تو ان کی طرف سے پوری رضامندی. اور دوسری بات یہ, وائی از اٹ اینڈ ہی ول ناٹ اسپیک انلیس, وہ یہ نہیں کہیں گے جب تک ان کو کہ ٹیسٹ اپروول نہ ہو اپنی مینجمنٹ. آئی مین ہی از ون پرسن ان نون لیگ جن کا جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر نواز شریف صاحب سے ڈائریکٹ روزانہ کے حساب سے رابطہ ہوتا ہے, میسیجز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے لیے سرپرائزنگ کیا بات ہے, ان میں سے ترین صاحب کے جتنے لوگ ہیں ان میں سے کئی لوگوں نے انہی نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑے تھے جب ضمنی انتخابات ہوئے تھے. ان کے 2 بندے آج بھی کابینہ کا حصہ ہیں. اون چوہدری صاحب نے ابھی تک نہیں چھوڑا, لنگڑیال صاحب نے ابھی تک نہیں چھوڑا, ٹھیک ہے, وہ بھی اس کا حصہ ہیں. تو میرے لیے تو کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہوگی, لیکن کیا جس مقصد کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے وہ مقصد اچیو ہو پائے گا یا نہیں, مجھے بہت مشکل لگتا ہے. اب یہ مراد راز صاحب یہیں پہ بیٹھے ہیں, کدھر ہے فواد چوہدری صاحب آپ کی پارٹی میں؟ بلکہ ممنون مولوی صاحب نے تو آ کے کہہ دیا کسی نے جوائن نہیں کیا. اب یہ میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گا, کدھر ہیں علی زیدی صاحب, کدھر ہیں عمران اسماعیل صاحب, کیوں ٹی وی کے اوپر نہیں آ رہے؟ جب تحریک انصاف میں تھے سارے شوز میں جاتے تھے, آئے ہیں آپ کے شو میں؟ ابھی تک مجھے تو نظر نہیں آیا, میرے شو میں تو نہیں آیا. کس کی بات کر, میں بات کر رہا ہوں فواد, میں تو نہ بھول گیا ہوں. علی زیدی صاحب, وہ جنہوں نے کہا تھا میں میرے سر پہ گولی مار دینا, میں ان کی بات میں سننا چاہوں گا. میں علی زیدی صاحب سے اگلا بیان سننا چاہوں گا کہ میرے سر پہ گولی مار دینا, میں جہانگیر ترین کو نہیں چھوڑوں گا. نہیں, جہانگیر ترین بھائی, جہانگیر ترین اب تو پیٹرن جہانگیر ترین ہے نا. یہ ڈیڈیکیشن اب اس پارٹی کے لیے ہونی چاہیے. فواد چودھری صاحب, میرے لیے شاکر تھا جب مجھے پتا لگا کہ فردوس عاشق امان صاحبہ کو سیکرٹری اطاعت بنا دیا. بھائی فواد چودھری صاحب خود میڈیا کے اتنے بڑے اینکر رہے ہوئے ہیں, انفارمیشن منسٹر رہے ہوئے ہیں, آپ نے ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. یہ عمران اسماعیل سابق گورنر کسی شو میں آ کے بھی گا سکتے ہیں, پارٹی کا ترانہ بنائیں گے. بالکل بنائیں. یہ ترانہ اگر آپ کے لبوں پہ آ جائے, آپ وہ تحریک کہنا چھوڑ دیں گے, آپ ان کا نام لینا. جی مراد صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ آپ ساروں کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وی ارائیوڈ, اور سارے یہ کہہ رہے ہیں پاجی ابھی آپ نہیں آئے ہیں, بلکہ آپ کے آنے کا چانس کم لگ رہا ہے لوگوں کو. جو آ رہے ہیں وہ بھی بھاگ رہے ہیں. محمود مولوی صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ کے ہم نے پارٹی جوائن نہیں کی کسی نے. دیکھیں بڑے آسان ہے محمود مولوی صاحب کے لیے کہنا دوسرے کے بہاف پہ, یا تو علی زیدی صاحب کوئی اسٹیٹمنٹ خود ایشو کر دیں, کیونکہ یا عمران اسماعیل صاحب کوئی اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیں, یا فواد چودھری کوئی اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیں, کیونکہ میں تو اس ڈنر پہ بھی تھا اور میں اس پہ پریس کانفرنس میں بھی تھا جس وقت یہ سارا اناؤنس ہوا تھا, وہاں پہ بھی یہ لوگ تھے. سو اس لیے کسی نے اگر آ کے سامنے بات نہیں کرنی تو یہ ان کی پرسنل چوائس ہے, کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں زندگی کے اندر کہ اگر جس طرح میں 15 سال اگر پی ٹی آئی کے ساتھ تھا تو میں فرنٹ فٹ پہ ہمیشہ پالیٹکس کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے اگر استحکام پاکستان جوائن کی ہے تو آئی شوڈ اون اٹ. اور آپ نے اگر بزدلی سے چیزیں زندگی میں کرنی ہے تو اس کا میں حصہ نہیں بنتا. میں سمجھتا ہوں آپ نے جو بھی کرنا ہے, اگر ایک دفعہ آپ نے وہ ڈیسیجن بنا لیا ہے تو اون دا ڈیسیجن اینڈ ڈو دا تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو ڈو. اگر میں ایک پارٹی سے دوسری پارٹی چینج کرتا ہوں کاشف صاحب, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا نظریہ کوئی چینج ہو گیا ہے, یا میرا کوئی پرسپشن چینج ہو گیا ہے, یا میرا پوائنٹ آف ویو زندگی کے بارے میں نظریہ تو چینج ہو گیا نا سر, کبھی بھی نہیں. نہیں, دیکھیں جو میں پہلے کرتا تھا کاشف صاحب, آپ کے خیال سے اپنے حلقے کے لوگوں سے شروع کر کے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں تک جو پاکستان کے لوگوں کے لیے کیا ہے, وہ میں اب کہوں گا اچھا میں اس پارٹی میں آؤں گا, اب نہیں کروں گا. یہ کبھی ہو سکتا ہے. سو اس لیے یہ چیزیں نہیں ہوتی. آپ کی جو اپنی ہے لیکن سر یہ اپنے بندوں کو سمجھائے نا. دیکھیں مسئلہ یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کے کہہ دیں, بلکہ آپ کا کام ہے ان سے کہلوانا. آئیں پریس کانفرنس کریں یا پریس ریلیز دیں اپنی, اور کوئی ٹویٹ کریں گے ہم نے پارٹی نہیں چھوڑی ہے. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چھپ رہے ہیں, وہ بھاگ رہے ہیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کر رہا ہے, اگر کیا انہوں نے اعلان آ کے کر دیا, اگر وہ نہیں, وہ تو مولوی صاحب نے باقیوں کے بیاف پہ کیا, آپ کے بیاف پہ کرتے آپ اگلے دن آ کے پریس ریلیز دے دیتے. بریک لینے کا کہا جائے, بریک آؤٹ واپس.